بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اسی میں مبتلا رہیں گے۔ ما قبل کی آیات میں اللہ تعالی نے نیک لوگوں کے احوال کو بیان فرمایا۔ قیامت کے دن ان کے لیے جو انعام و اکرام ہوں گے، جنت میں جو نعمتیں نیک لوگوں کو حاصل ہوں گی، اس کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے ان آیات میں اللہ تعالی گناہگار اور جہنمیوں کے احوال کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہنے کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ گناہگار لوگ جہنم کے عذابوں میں ہمیشہ رہیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے عذاب میں کسی قسم کی کوئی تکلیف اور تخفیف نہ ہوگی، اور اس میں وہ بالکل نا امید اور مایوس ہو کر پڑے رہیں گے، ہر بھلائی سے وہ مایوس ہو جائیں گے۔ اور یہ سب کرنے کے ذریعے کہ ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا، جہنم کے قسم قسم کے عذاب ان پر ہوں گے، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو خود ہی ظلم کرنے والے تھے، اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ ہم نے تو ان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، کتابیں ان پر نازل فرمائیں، واضح اور روشن دلیلیں اور حجت قائم کی، لیکن یہ ایسے تھے کہ اپنی سرکشی کی بنیاد پر، اپنے گناہوں اور عصیان کی بنیاد پر ان سرکشیوں اور زیادتیوں سے باز نہ آئے، تو ان سرکشی اور طغیان کا بدلہ اللہ تعالی نے ان کو یہ اس دنیا، اس قیامت میں عطا کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا ہے، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ جب حق بات ان کے پاس بیان کی جاتی، قرآن اور ما قبل کی آیتوں کی ان کے پاس تلاوت کی جاتی، یا رسول ان کے پاس دین حق کی دعوت و تبلیغ کرتے، تو ان کا تو اکثر کا یہ حال تھا کہ یہ اس حق بات کو سننا ناپسند کرتے تھے اور اس کی طرف کان نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ تو خود اپنے بداعمالیوں کے سبب اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی ہے۔ وما ربک لیس بظلام للعبید، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر دے گا تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر جہنم کے داروغہ مالک کو پکاریں گے، مالک کو پکاریں گے اور کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے، ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے۔ تو یہ بار بار جہنم کے خازن کو پکار کر یہ کہیں گے کہ ہمارا تم سے مدعا یہ ہے کہ تم اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے اور ہمیں موت دے دے، تاکہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ اسی طریقے سے پکارتے رہیں گے، تو ان کے پکارنے کے 1000 سال کے بعد داروغہ جہنم مالک ان کی اس بات کا جواب دیں گے اور کہیں گے انکم ماکثون، تم اس میں ہمیشہ ٹھہرنے والے ہو، ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی یہ تم عذاب جس میں تم گرفتار ہو، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ۔ ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی کہ یہ جو ٹھہرنا ہوگا مالک کا وہ 1000 سال کا ہوگا، اور 1000 سال کے بعد کہیں گے انکم ماکثون، 1000 سال تک اسی طریقے سے وہ پکارتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عذاب کا بیان فرماتا ہے، دیکھیے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔
لا یفتر عنہم لا یخفف عنہم، ان سے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی، وہم فیہ مبلسون، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید پڑے رہیں گے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں نا امید ہو کر، ابلاس سے بنا یہ ابلاس، ابلاس اس کا معنی آتا ہے نا امید ہونا، نا امید ہونا، انقطاع حجت وغیرہ کا، اور یہ یاس سے قریب ہے، یعنی نا امید ہوں گے، مانا خاموش، ساکتون، خاموش ہوں گے، سکوت یاس، ایسی خاموشی جو نا امید ہو کر انسان خاموش ہوتا ہے، وہ خاموشی ان پر طاری ہوگی۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا هم الظالمین، لیکن یہ تو خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ونادوا، اور یہ پکاریں گے، ونادوا، اور یہ پکاریں گے، اس کو ماضی سے تعبیر کیا اس نے کہ اس کا وقوع متحقق ہے، یہ یقینی طور پر ہونا ہے، تو یہ پکاریں گے یا مالک، اے مالک، هو خازن النار، اور وہ جہنم کے دروغہ ہیں، لیقضی علینا ربک، کہ ہمارا فیصلہ کر دے تمہارا رب، لیمتنا، ہمیں موت دے دے، قالت، وہ کہیں گے بعد الف سنہ، 1000 سال کے بعد، انکم ماکثون، بے شک تم یہی ہمیشہ ٹھہرنے والے ہو، مقیمون فی العذاب دائما، تو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو۔ قال تعالی، تو اللہ تعالی نے فرمایا، لقد جئناکم بالحق، بلا شبہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، اے اہل مکہ، اے اہل مکہ، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، علی لسان الرسول، رسولوں کی زبان پر، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اکثرکم للحق کارہون۔ ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر لی ہے؟ ام ابرموا کا فاعل اے کفار مکہ، یعنی کیا کفار مکہ نے فی قید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر پختہ کر رکھی ہے؟ فإنا مبرمون، تو ہم بھی ان کی ہلاکت کا پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں، فإنا مبرمون، کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کی ہلاکت کا پختہ فیصلہ کرنے والے ہیں اور ان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ام ابرموا، اے کفار مکہ، احکموا، کیا کفار مکہ نے امرن کوئی پختہ تدبیر کر رکھی ہے، فی قید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، فإنا مبرمون، تو ہم بھی ان کے ہلاکت کی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں، محکمون قیدنا فی ہلاکہم، ہم اپنی تدبیر کو پختہ کرنے والے ہیں ان کی ہلاکت کے بارے میں، ان کی ہلاکت کے بارے میں۔ حضرت مجاہد کی یہی تفسیر ہے، اور اس کی شہادت اس آیت کریمہ سے بھی ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انہوں نے مکر کیا، چال چلی، اور ہم نے بھی اس طرح تدبیر کی کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا، کہ مشرکین حق کو ٹالنے کے لیے طرح طرح کی چال چلتے تھے، حیلہ سازی کرتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں دھوکے میں رکھا، اور ان کا وبال جب تک ان کے سروں پر نہ آ گیا اور ان کی آنکھیں نہ کھلی، اس وقت تک اللہ رب العزت نے انہیں عذاب میں گرفتار نہ فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور خفیہ سرگوشیوں کو سن نہیں رہے ہیں؟ کہ یہ ایسا گمان کرتے ہیں؟ ان کا یہ گمان بالکل غلط ہے، ہم تو ان کی ہر ادا سے واقف ہیں، ان کے ہر بات سے واقف ہیں، اس کو جاننے والے ہیں، بلکہ ہم نے تو ان پر اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اور ان کے پاس ہمارے فرشتے ہیں جو ان کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ محمد بن کعب قرظی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس دوران 3 افراد، جن میں سے 2 قرشی تھے اور ایک ثقیفی تھا، یا 2 ثقیفی اور ایک قرشی تھا، ان میں ایک کعبے کے غلاف میں تھا، اس نے کہا تمہارا خیال کیا ہے، کیا اللہ ہمارا کلام سنتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا جب تم بلند آواز سے بات کرتے ہو تو سنتا ہے،
اور جب آہستہ بات کرتے ہو تو نہیں سنتا تو یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ہم ان کی خفیہ تدبیروں کو جاننے والے ہیں، ان کے راز کو جاننے والے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جاننے والے ہیں جو پوشیدہ طور پر کرتے ہیں، اور ان کو بھی جاننے والے ہیں جو وہ علانیہ طور پر کرتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے رازوں کو نہیں سنتے، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، ما یسرون الی غیرہم، جو یہ اپنے غیر سے چھپ کر کہتے ہیں، وما یجہرون بہ بینہم، اور جو یہ اپنے درمیان زور سے کہتے ہیں جہر کے طور پر، بلا کیوں نہیں، نسمع ذالک، ہم اس کو سنتے ہیں، ورسولنا، اور ہمارے بھیجے ہوئے، الحفظہ، یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے، لدیہم، ان کے پاس، عندہم، یا کتب، وہ لکھ رہے ہیں، ذالک، اس کو، یعنی سب باتیں ان کے پاس لکھنے والے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نضر ابن حارث نے یہ بات کہی تھی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو نضر یہ کہنے لگا کہ دیکھتے ہو قرآن میں میری تصدیق آ گئی ہے، قرآن میں میری تصدیق آ گئی ہے۔ تو ولید نے کہا کہ تیری تصدیق نہیں آئی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ رحمان کے کوئی ولد نہیں ہے، اور میں اہل مکہ میں سے پہلا موحد ہوں اس سے ولد کی نفی کرنے والا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تنزیہ بیان نازل ہوا کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر رحمان کے کوئی لڑکا ہوتا، کوئی اولاد ہوتی، تو میں سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، بفرض محال، یعنی ایسا ہے نہیں، اور اگر بفرض محال یہ مان لیا جائے تو میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو اس کی اولاد کی پرستش کرے، اس لیے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، اور جس کو جس قدر علاقہ خدا کے ساتھ ہوگا اسی نسبت سے اس کی اولاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر جب میں اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں کسی کو اس کی اولاد نہیں مانتا، تو تم کہاں سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے حق میں اولاد کو ثابت مانتے ہو، اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو؟ قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیجئے کہ رحمان کے اگر اولاد ہوتی فردن بفرض محال، فانا اول العابدین، تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، للولد، یعنی اس بچے کی، لیکن ثبت ان لہ ولد، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ اللہ ولد اللہ، کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، تعالی فانتفت عبادت، تو اس کی عبادت کی بھی نفی ہو گئی۔ سبحان رب السماوات والارض، پاکی ہے اس کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ورب رب العرش، اور عرش کا رب ہے، کرسی کا رب ہے، اما یصفون، اس سے جو یہ باتیں کرتے ہیں، جن باتوں سے یہ اس کو متصف کرتے ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں جھوٹی باتیں، بنسبت الولد الیہ، اس کی طرف ولد کی نسبت کر کے۔ فذرہم یخوضوا فی باطلہم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ انہیں چھوڑ دیجئے، فذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یخوضوا فی باطلہم، باطل باتوں میں پڑے رہیں، یخوضوا فی باطلہم، باطل باتوں میں پڑے رہیں، ویلعبوا فی دنیاہم، اور اپنی دنیا میں کھیلتے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اس دن سے جا ملیں، اس دن سے ملیں یا اس دن کو پالیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس دن سے ملیں کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا، فیہ العذاب، کہ جس دن میں عذاب ہوگا، وہ ہوگا یوم القیامہ، اور وہ قیامت کا دن ہے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں گرفتار کرے گا، اس دن سے یہ ملاقات کر لیں، اور اس دن یہ جان لیں گے کہ یہ جو نبی کہتے تھے، جو رسول کہتے تھے، جو قرآن ان پر نازل ہوتا تھا، وہ حق تھا، وہ سچ تھا، اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہ تھا۔ آپ اس وقت تک ان سے اعراض کر لیں اور ان کی بد زبانی کا، بد کلامی کا جواب نہ دیں، انہیں ان کی حقیقت ضرور ایک دن معلوم ہو جائے گی، ایک دن ضرور ان کی حقیقت انہیں معلوم ہو جائے گی۔ اس میں رب قدوس کی جانب سے مشرکین کو بڑی دھمکی ہے، اور یہی ہو کر بھی رہا کہ ان پر وہ عذاب آیا جو ان سے ٹل نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا اور اپنے دین کو بلند و بالا کیا، اور دین پر عمل کرنے والے اپنے موحدین اور مؤمنین کو بلند و بالا کیا، اور مسلموں کو، لوگوں کو، مؤمنین کو قوی کر دیا، اور پھر انہیں جہاد کے اور جلا وطن کرنے کے احکام دے کر اس طرح دنیا میں غالب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بے شمار آدمی داخل ہوتے چلے گئے،
اور مشرق سے مغرب تک ہر طرف اسلام پھیلتا گیا اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے سب کو مٹا کر رکھ دیا۔